السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ حدیث نمبر 8، اس کا ترجمہ اور ترکیب کریں گے۔ وعن ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یقاتل شجاعتا ویقاتل حمیتا ویقاتل ریاء ای ذلک فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ متفق علیہ۔ اور حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، عن الرجل، اس شخص کے بارے میں، یقاتل شجاعتاً، جو بہادری کے لیے لڑتا ہے، ویقاتل حمیۃً، اور جو غیرت کے لیے لڑتا ہے، قوم کی غیرت کے لیے لڑتا ہے، ویقاتل ریاءً، اور جو دکھاوے کے لیے لڑتا ہے، ریاکاری کرتے ہوئے لڑتا ہے، ای ذالک فی سبیل اللہ، کہ ان میں سے کون اللہ کی راہ میں، ای ذالک، ان میں سے کون، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جس نے جنگ کی، قتال کیا، لتکون، اس وجہ سے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ عز و جل کا کلمہ بلند ہو، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کی راہ میں ہے، متفق علیہ، یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے، اسے امام بخاری، امام مسلم نے اپنی صحیحین میں ذکر فرمایا ہے۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ عن کا معنی ہے سے، وعن ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری، حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قال یقولو کا معنی ہوتا ہے کہنا، قول مادہ ہے اس کا۔ سئل سأل یسأل، باب فاتح یفتح، سأل یسأل، اسی سے سئل فعل ماضی مجهول ہے، سوال کیا گیا، پوچھا گیا۔ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا معنی سے، الرجل کا معنی اس شخص کے بارے میں، یقاتلو، قاتلہ یقاتلو کا معنی جنگ کرنا، جہاد کرنا، لڑنا، شجاعتن کا معنی بہادری دکھانے کے لیے، ویقاتل حمیت کا معنی ہوتا ہے غیرت کے لیے لڑنا، یعنی قوم کی غیرت کے لیے لڑنا، اور ویقاتل ریاءً، اور ایک ہے دکھاوے کے لیے لڑنا، یعنی لوگوں میں مقبول ہونے کے لیے لڑنا۔ ایو ذالکہ، پھر ان میں سے کون، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جس نے جہاد کیا، جنگ کیا، اس وجہ سے کہ اللہ کا کلمہ، لا الہ الا اللہ، وہ بلند ہو، یعنی لوگ اسلام میں داخل ہوں اور وہ اسلام کے کلمے کو بلند کرے، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کی راہ میں، مطلب کیا، اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اگر وہ لڑتے لڑتے شہید ہو جائے گا تو اللہ عز و جل کے یہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور ثواب ہے۔ واو استینافیہ، ترکیب سماعت فرمائے، واو استینافیہ، عن حرف جار، ابی مضاف، موسیٰ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا مبدل من۔ ہم نے بتایا تھا کہ جو یہاں پر ایک کنیت ہے تو یہ مبدل من ہو یہاں پر بنے گا، اور عبداللہ ابن قیس الاشعری یہ اس کا بدل ہے۔ تو عن حرف جار، ابی جو ہے یہ مضاف، موسیٰ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا مبدل من، عبد مضاف، اللہ کلمہ جلالت مضاف الیہ، پہلا نکرہ ہو، دوسرا معرفہ ہو، نکرہ کو مضاف، معرفہ کو مضاف الیہ، تو مضاف مضاف الیہ سے مل کر موصوف، بن مضاف، قیس مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت ہو گیا عبداللہ موصوف کی، عبداللہ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بدل ہو گیا ابی موسیٰ کا، ابی موسیٰ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر موصوف، اور اس کی صفت ہے الاشعری، موصوف اپنی صفت سے مل کر عن جار کا مجرور،
جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو جائے گا اسی رویہ فعل محذوف کا۔ اس کے بعد اس کا جو مقولہ ہے یہ پورا ہے قالا، اس کا جو نائب فاعل ہے پورا ہے قالا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یقاتل شجاعتا ویقاتل حمیتا ویقاتل ریاء۔ تو قالا یہ فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اور اس کا مقولہ ہے یہ مکمل پوری حدیث پاک۔ سئلہ یہ فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، رسول و مضاف، اللہ کلمہ جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اسی سئلہ فعل محذوف کا نائب، سئلہ فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل۔ عن حرف جار، الرجل موصوف، کیونکہ رجل جو ہے اس کی یہ حالت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ مرد جو لڑے اس حال میں کہ وہ جو ہے شجاعت کی وجہ سے لڑنے والا ہو، یعنی بہادری دکھانے کے لیے لڑے کہ میں بہادر ہوں، ویقاتل حمیۃً، اور ایک شخص غیرت کی وجہ سے لڑے، اور ایک شخص جو ہے ریا کے لیے لڑے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے اس کے لیے ان میں سے کون اللہ کی راہ میں، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر الرجل جو ہے یہ بنے گا ذوالحال، کیونکہ اسی کی حالت آگے یقاتلو کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے۔ تو قاتلا یقاتلو یہ باب مفاعلت ہے، یقاتلو یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے جو لوٹے گی الرجل کی طرف، اور شجاعتن یہ مفعول لہو ہے اسی یقاتلو فعل کا۔ یقاتلو فعل اپنے فاعل اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، یقاتلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اور حمیۃً یہ مفعول لہو ہے اس کا۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا معطوف اول اسی یقاتلو شجاعتن کا۔ ویقاتلو ریاء، واو حرف عطف، یقاتلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، ریاء مفعول لہو، فعل اپنے فاعل اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر الرجل ذوالحال کا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر اس کو اب ہم بنا دیں گے مبدل منہ، کیونکہ آگے آ رہا ہے ایو ذالک فی سبیل اللہ، تو یہ اسی کا ہو جائے گا بدل الرجلوں کا۔ ایو یہ مضاف ہے، اس میں یہ استفہام کے لیے ہے، سوال پوچھنے کے لیے، ایو یہ مضاف ہے، اور ذالکہ اس میں اشارہ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا مبتدا، فی حرف جار سبیل مضاف، وہی قاعدہ پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، لہذا فی حرف جار سبیل مضاف، اللہ کلمہ جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، کیونکہ خبر مرفوع ہوتی ہے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ایو ذالکہ کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر اسی الرجلوں سے بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر، اب یہ ان جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا سئلہ فعل مجہول کا، سئلہ فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ اس کے بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر فا عاطفہ ہے اور قالا کا عطف ہوگا اسی سئلہ پر، قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، رسول و مضاف، اللہ کلمہ جلالت مضاف الیہ، وہی قاعدہ نکرہ کے بعد معرفہ ہو نکرہ کو مضاف معرفہ کو مضاف الیہ، رسول و مضاف، اللہ کلمہ جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اسی قالا کا فاعل، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب ہم نے کی ہے،
صلی یصلی تصلیہ، صلی فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور صلی اللہ تعالی، اللہ کلمہ جلالت الحال، تعالی فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال بن گیا اللہ کلمہ جلالت کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ صلی کا فاعل، اور علی حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا صلی فعل کے، صلی فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ، واو حرفیت بلکہ لفظاً خبریہ معنی انشائیہ کہیں، واو حرفیت سلم یسلم و تسلیما سے سلم فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے اللہ کلمہ جلالت، اب سلمہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لفظاً خبریہ معنی نشائیہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ جملہ معطوفہ معترضہ ہوگا، یعنی اگلے اور پچھلے کلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو قالا یہ فعل ہوا، رسول اللہ فاعل، اور اس کا جو قالا کا مقولہ ہے پورا من قاتلہ، یہ پورا اس کا مقولہ ہے، تو من جو ہے یہ اس میں شرط، یہ بن گیا مبتدا، اور آگے ہے قاتلہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تو قاتلہ یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اور لام جو ہے یہاں پر تعلیل کے لیے حرف جر ہے، اور اس کے بعد جوازاً ان مقدر ہوتا ہے، اور تکونا کانا یکونوں سے تکون فعل ناقص ہے، اور اسی ان مقدر ہونے کی وجہ سے تکونا پڑھا گیا، تو یہ تکونا فعل ناقص ہے، اور کلمت و مضاف اللہ کلمہ جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا ہو گیا اسی تکونا فعل کا، تو یہ ہو گیا تکونا فعل کا اسم ہو گیا تکونا فعل کا، اور ہیا جو ہے یہ ضمیر فصل کے طور پر ذکر کی جاتی ہے، اور علیہ جو ہے اس کو ہیا کو ضمیر فصل کہہ کر چھوڑ دیں، یا اور العلیہ جو ہے اس کو بنا دیں خبر، کس کی؟ اسی تکونا فعل کی، تکونا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر لام جار کا مجرور، اب جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہو جائے گا قاتلہ فعل کے، قاتلہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، اور فہو فی سبیل اللہ اس میں فا جو ہے جزائیہ ہے، اور ہوا یا ضمیر مرفوع منفصل یہ بن جائے گی مبتدا، فی سبیل اللہ فی حرف جار، وہی قاعدہ پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو نکرہ کو مضاف معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، تو یہاں پر سبیل مضاف اللہ کلمہ جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہو گئی، اسی یہ جزا ہو گئی، اسی شرط کی شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا، تو یہ مقولہ ہو جائے گا اسی قالا فعل کا۔ اب قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہو گیا سئلہ کا، سئلہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مقولہ ہو گیا قالا کا، اب قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ نائب فاعل ہو جائے گا اسی رویہ فعل محذوب کا، اب رویہ فعل محذوب اپنے نائب فاعل اور متعلق یعنی ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور آگے متفقن علیہ ہے، تو متفقن یہ اس میں مفعول ہے صیغہ واحد مذکر، اور علی حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ نائب فاعل بن گیا اسی متفقن اس میں مفعول کا،
متفقن اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر بن گئی مبتدائے محذوف الحدیثوں کی۔ اور الحدیثو یہ مرفوع اس وجہ سے یہاں پر پڑھا جا رہا ہے کیونکہ جو مبتدا اور خبر ہوتے ہیں ان دونوں کا عامل ابتدا ہوتا ہے، یعنی مبتدا اور خبر کی تعریف میں ہی یہی کہا جاتا ہے کہ المبتدا والخبر اسمانی مجردان عن العوامل اللفظیہ، کہ مبتدا اور خبر دونوں ایسے اسم ہیں جو عوامل لفظیہ اصلیہ سے خالی ہوں، جس سے یہ پتہ چلا کہ مبتدا اور خبر ان دونوں کا عامل معنوی ہوتا ہے، اور وہ عامل معنوی ابتدا ہے، اور ابتدا ہی میں آنے کی وجہ سے یہ دونوں کے دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ پڑھیں گے تو تین قول ملتا ہے۔ تین قول یہ ہے، نحو میر کے اندر ہی تین قول بیان کیا گیا ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں کا عامل ابتدا ہے، اور دوسرا قول یہ کہ مبتدا کا عامل جو ہے ابتدا ہے اور خبر کا عامل مبتدا ہے، الگ ہو گیا یہ۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں آپس میں ایک دوسرے میں عمل کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس اعتبار سے ان تینوں میں تطبیق، ان تینوں کو دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلا جو مذہب مذہب بصریین ہے، یعنی بصریین کا مذہب یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مبتدا اور خبر دونوں کا عامل ابتدا ہے، یعنی مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو اس وجہ سے کیونکہ یہ ابتدا میں آیا، اور خبر مرفوع ہے اس وجہ سے کیونکہ اس کا بھی عامل ابتدا ہے، معنوی شے ہے، تو اس وجہ سے یہ ہے۔ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مبتدا کا خبر عامل جو ہے وہ ابتدا ہے، مگر جو خبر کا عامل ہے یہ مبتدا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے مبتدا کا عامل تو عامل معنوی ہوگا، لیکن خبر کا جو عامل وہ عامل لفظی ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مبتدا آپ کہہ رہے ہیں کہ مبتدا کا عامل ابتدا ہے اور خبر کا عامل مبتدا ہے، تو گویا کہ آپ ایک کا عامل معنوی مان رہے ہیں اور دوسرے کا عامل لفظی مان رہے ہیں۔ اور جو تیسرا قول بیان ہوا کہ مبتدا اور خبر ایک دوسرے میں عامل ہیں، یہ تو مکمل رد ہے، یہ تو مکمل مردود ہے، کیونکہ مبتدا اور خبر ایک دوسرے میں عامل ہو نہیں سکتے، کیونکہ عامل کے لیے پہلے ہونا شرط ہے۔ اگر آپ مبتدا کو مقدم کرتے ہیں، اگر آپ خبر کو مبتدا پر مقدم کرتے ہیں تو پھر مبتدا میں وہ عمل نہیں کر پائے گا، اگر مبتدا کو آپ خبر پر مقدم کرتے ہیں تو وہ اس میں عمل نہیں کر پائے گا، یعنی عامل پہلے ہوتا، معمول بعد میں ہوتا ہے، تبھی تو عمل پایا جائے گا۔ اور اگر معمول ہی پہلے ہو اور عامل بعد میں ہو تو عمل کہاں صحیح طریقے سے مکمل ہوگا؟ تو اس طریقے سے ان کا بھی قول صحیح نہیں ہوگا۔ تو صحیح قول یہ کہ مبتدا اور خبر دونوں کا عامل جو ہوتا ہے وہ ابتدا ہوتا ہے، لہذا الحدیث یہ مرفوع اس وجہ سے کیونکہ اس کا عامل جو ہے ابتدا ہے، تو الحدیث یہ مبتدا ہے، اور متفق علیہ اپنے اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن گئی خبر۔ اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اس حدیث پاک کا ترجمہ ترکیب ہو گئی۔ تو اس سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس شخص کے بارے میں جو بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو غیرت کی وجہ سے لڑتا ہے، حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو دکھاوے کے لیے لڑتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہوگا جو اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، لوگ دین اسلام میں داخل ہوں، اور وہ اللہ کے اعلاء کلمت الحق، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑے۔ تو ایسی صورت میں اس کا جو لڑنا ہے، اس کا جو جنگ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، وہ اللہ کی راہ میں کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے اگر وہ شہید ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بروز قیامت اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے راہ میں لڑنے کی فضیلت ہے، اور جو بندہ ریا کے لیے لڑتا ہے، دکھاوے کے لیے لڑتا ہے، شجاعت و بہادری کے لیے لڑتا ہے، تو وہ لڑے یا وہاں پر کٹ جائے، مر جائے، لیکن پھر بھی اس کو شہید نہیں کہا جائے گا، اور یعنی اس کو پھر بھی اللہ کی راہ میں لڑنے والا نہیں کہا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو درس نمبر 9 میں یہ بتایا ہے کہ ریاکار کا انجام کیا ہے، بلکہ خود حدیث پاک میں نے آپ کو اس میں بتائی کہ ریاکار کا انجام کیا ہوتا ہے، کہ اگر کوئی بندہ صرف دکھاوے کے لیے لڑتا ہے، بہادری دکھانے کے لیے، حمیت دکھانے کے لیے، اس وجہ سے اگر وہ لڑتا ہے تو وہ کس قدر رب کی بارگاہ میں مردود ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرماتا ہے، بلکہ
ریاکاری جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ اس کو قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں ایسے گناہوں سے اور ایسے قسم کے گناہوں سے، ریا جیسی بیماری سے محفوظ و معمون فرمائے۔ تو انشاءاللہ اب آگے آپ حضرات کے سامنے حدیث نمبر 9، اس کا ترجمہ ترکیب پیش کیا جائے گا۔ وعن ابی بکرۃ نفیع بن الحارث الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار۔ انشاءاللہ یہ پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔